حضور، پاکستان میں گستاخی رسول کے آرڈیننس کی مذہبی حیثیت پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں جاری کیا گیا؟ جہاں تک بزرگ ہستیوں کے حد تک اور گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی ہو۔ ہاں، اللہ اپنے ہاتھ میں سزا کا معاملہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ جس اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک تحریک، جس ملک میں یعنی ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کے نام پر تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں ایک ملک حاصل ہوا، وہاں سب سے زیادہ عزت اور وقار اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے، اور یہ اگر تحریک نہ بھی ہوتی تو بہرحال ہر مذہب کی، ہر محبت کی بنیاد جو انسان سے رکھتا ہے اللہ ہی پر ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اللہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو اللہ کی گستاخی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اگر گستاخی کی سزا کا معاملہ زیر غور آئے تو سب سے پہلے اللہ کی گستاخی کا تصور ذہن میں آنا چاہیے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو خود بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے وہ مصنوعی خدا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اگر وہ تم ایسا کرو گے اور وہ جواباً غصے میں خدا کو گالیاں دیں گے تو دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ یہ اس میں مضمون میں داخل ہے، اگرچہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا۔ اور جب خدا کی گستاخی کا ذکر آیا تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اگر وہ خدا کو گالیاں دیں تو اس طرح ان کا قتل و غارت شروع کرو۔ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کو اپنا عمل اچھا دکھائی دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کس کا عمل اچھا تھا اور کس کا بد تھا، اور کسی سزا کا ذکر نہیں، یعنی انسانی ہاتھوں سے دیے جانے کا ذکر نہیں۔ پھر اسی مضمون کو یہود اور نصارہ کے حوالے سے پیش فرماتا ہے۔ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اس دوسرے حصے کا تعلق اس مضمون سے ہے جو میں نے بیان کیا تھا کہ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر یہ کتاب اتاری ہے کہ مومنوں کو تو خوشخبری دے، لیکن ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو اللہ کذب سوائے اس کے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی گستاخی کا کلمہ ہے
جو ان کے منہ سے نکلا ہے. اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کا ذکر نہیں فرمایا. خدا کے خلاف اتنی بڑی جرأت اور ایسی بڑی گستاخی کہ اللہ خود فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں کہہ رہے. اور سزا کا کوئی ذکر نہیں. دل آزاری کا ذکر فرماتا ہے. دل آزاری ضرور ہوئی تھی. کس کی؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ تیری ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس گستاخی پر مصر ہیں. تو اس اے محمد اس غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. یعنی سب سے زیادہ صدمہ خدا کے خلاف گستاخی کا قلب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تھا، لیکن کسی دنیاوی سزا کا ذکر نہیں فرمایا. ورنہ آج تمام عالم اسلام عیسائیوں کو غارت کرنے پر تولا بیٹھا ہوتا. ہر اسلامی ملک میں ہر عیسائی کو قتل کر دیا جاتا. پھر حضرت عیسیٰ ہی کے حوالے سے جن کو ایک قوم نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور ایک نے ان کی ایسی تحقیر اور تذلیل کی کہ ان کو عام عزت کا انسانی مقام دینے پر بھی آمادہ نہ ہوئے. قرآن کریم ان کا ذکر فرماتا ہے. ایک لمبی آیت میں سے یہ ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان بدبختوں پر لعنت، یعنی یہود پر لعنت ڈالی گئی. ان کی وجوہات میں سے ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے پاک باز مریم پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان عظیم باندھا. اور حضرت عیسیٰ کو جہاں عیسائیوں نے انسان سے بڑھا کر خدا بنا دیا تھا، ان لوگوں نے عام انسانی درجہ بھی نہیں دیا، بلکہ اسے نعوذ باللہ من ذالک ایک ناجائز اولاد کے طور پر سمجھا اور اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے. تو بہت بڑی گستاخی تھی. لیکن نہ ان کے لیے سزا مقدر یعنی دنیا کے لحاظ سے، جنہوں نے مرتبہ بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، نہ ان کے لیے جنہوں نے انسان سے بھی نیچے گرا دیا. تو دونوں گستاخیاں قرآن کریم نے درج فرمائیں، لیکن کسی انسانی سزا کا ذکر نہیں کیا. اسی بہتان کے سلسلے میں آئیے دیکھیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بہتان باندھا گیا. اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس پر آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے. لیکن وہی لوگ سوسائٹی میں پھرتے تھے. کسی کو کوئی بدلی سزا نہیں دی گئی. قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ اس کی تو ایسی عظیم ہے کہ دنیا کے پردے پر اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی آپ کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیٹی تھیں، وہ بعض غریبوں کو کچھ مدد دیا کرتے تھے. ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا جو الزام لگانے والوں میں شریک تھا. اس واقعہ کے بعد انہوں نے مدد سے ہاتھ روک لیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا نہ کرو. ایک غریب کو اسی طرح مدد دیتے رہو، خواہ وہ کیسا ہی ظلم کمائے. مغفرت کا سلوک کرو. اللہ مغفرت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تم اپنی مغفرت بھی چاہتے ہو. اس مضمون کی آیت کی روشنی میں انہوں نے پھر اس کے نام اسی طرح وظیفہ جاری فرما دیا. یہ اسلام ہے جو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. وہ اسلام جو ان لوگوں کو نئی نئی تعلیمیں دیتا ہے وہ کس پر اترا ہے؟ بتائیں تو صحیح. قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لاؤ. کس قرآن سے تم نے یہ نئی نئی تعلیمیں حاصل کی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے،
اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرمایا، فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، سورہ المنافقون آیت 9۔ ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے۔ اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا۔ صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے۔ ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی، ویسے آج کل کے علماء جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ بہت دل آزاری ہوئی، لیکن ایمان پختہ تھا، اپنا مرتبہ سمجھتے تھے، قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بدبخت نے آپ کی ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے، اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں۔ لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، فرمایا نہیں، کسی سزا کی اجازت نہیں دی، بجائے یہ کہ قتل کی اجازت دیتے، کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا، مخلص تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یا میرے ایمان کو کسی طرح اس وجہ سے ٹھوکر نہ لگے۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا، اور بعد کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا آفتاب اس سلسلے میں اس موقع پر چمکا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی، وہ جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، عمر بھر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن فیصلہ قائم۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ راستہ چھوڑ دو۔
वो मालिक है अल्लाह, वो अगर 70 दफ़ा मेरे बख्शिश तलब करने पर बख्शिश नहीं फरमाएगा तो मैं 70 से ज़्यादा बार उसके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म के तौर पर आपको इरशाद फरमाया कि आइंदा तुझे इजाज़त नहीं है कि किसी की कब्र पर खड़ा हो, ऐसे मुनाफिक की कब्र पर खड़ा हो और उसके लिए दुआ कर। लेकिन जब तक ये वाज़ेह हुक्म नहीं आया, खुल्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये था जो इस शान से चमका है कि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मज़हब के आसमान पर तलाश करके देख लें, इसके पासंग को भी कोई और खुल्क़ का नमूना नहीं पहुँचेगा, पहुँचता हुआ दिखाई देगा। बस ये है कुरान करीम की तालीम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। और किसी जगह भी कहीं भी इस हुक्म के सिवा कि उनके लिए उनके कब्र पर खड़े होकर दुआ नहीं करनी, कोई और सज़ा तजवीज़ नहीं हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से दुख दिए गए। बड़ी दिल आज़ार बातें उस मदीने की सोसाइटी में आप पर की जाती थीं। यहूद ही गुस्ताखी नहीं करते थे, मुशरिक जो करते थे वो तो करते ही थे, बल्कि यहूद के अलावा जो मदीने में बड़ी बार बार दिल आज़ार बातें किया करते थे, बाज़ मुनाफिकीन जैसा कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल है, वो भी ऐसी बातें कर करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार तकलीफ़ पहुंचाते थे। उनमें से एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माली खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, जिन्होंने दुनिया को अपनी पाँव की ठोकर पर लेकर दूर फेंक दिया, धत्कार दिया, कौड़ी की भी परवाह नहीं की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी की पहली रात ही अपना जो कुछ था हुज़ूर की खिदमत में पेश कर दिया, और आपने सुबह होते ही वो सब दूसरों में तकसीम फरमा दिया, गरीबों में और ग़ुलामों में, और कईयों को आज़ाद करवाया, कईयों में वैसे ही दौलत बांटी। और हज़रत खदीजा खुदा के फजल के साथ बड़ी मुतवव्वल खातून थी, सब रुपया पानी की तरह बहा दिया। आप पर माली खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम, कुरान फरमाता है वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस सदक़ात फ़इन ऊतू मिनहा रदू व इन लम युतौ मिनहा इज़ा हुम यसख़तून, कि इसमें इन लोगों में ऐसे भी बदबख्त हैं कि जो तुझ पर माली खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगाते हैं, और ऐसे कज लोग हैं कि अगर इनको तो कुछ दे दे तो राज़ी हो जाए, और अगर इनको नज़रअंदाज कर दे तो ये फिर अपनी ज़ुबानें खोलते हैं और बदतमीज़ी से तुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। मगर किसी बदनी सज़ा का, किसी दुनियावी सज़ा का कोई जिक्र नहीं है। बस ये है वो इस्लाम जो मैं जानता हूँ, और ये है वो मज़हब की तारीख़ जो कुरान पेश कर रहा है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी यही दस्तूर था, लेकिन आपके ज़माने में आकर ये दस्तूर नई शान से चमका है। इस शान से पहले कभी ऐसे हुस्न खुल्क़ का मुज़ाहरा नहीं हुआ जैसे कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में खुद आपकी ज़ात में इस हुस्न खुल्क़ का मुज़ाहरा हुआ है। मगर पहले नबियों की तारीख़ भी कुरान पेश फरमाता है, बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ की गई, बड़ी बड़ी दिलज़ार बातें कही गई, मगर कभी किसी खुदा के नबी ने, खुदा के रसूल ने अपनी गुस्ताखी के नतीजे में किसी कौम को, किसी फ़र्द वाहिद को कोई सज़ा नहीं दी। हज़रत मूसा की कौम के हालात पढ़ लें, इससे पहले नबियों के हालात पढ़ लें, जैसे जैसे हज़रत नूह की तज़लील की गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तज़लील की गई, मूसा की, ईसा की, सारी कुरान की तारीख़ इन बातों से भरी पड़ी है। लेकिन कहीं एक वाक़या सारी कुरानी तारीख़ में आपको दिखाई नहीं देगा, एक वाक़या नहीं कि किसी नबी ने अपनी गुस्ताखी की कोई सज़ा मुकर्रर की हो, या अल्लाह की गुस्ताखी की कोई दुनियावी सज़ा मुकर्रर की हो। ये मामला सब अल्लाह पर छोड़ दिया है। फिर ये इन्होंने ये कहाँ से लिया, ये सवाल उठाया गया है कि आखिर उन्होंने कहाँ से लिया है, ये तालीम हासिल कहाँ से की है। सोचते सोचते मुझे समझ आई
کہ یہ بات بھی انہوں نے نبیوں کی تاریخ سے حاصل کی ہے، کیونکہ گستاخان رسول کی تو کوئی سزا نہیں تھی، لیکن عشاقان رسول کو ضرور قتل کیا جاتا تھا، اور یہ سزا تمام تاریخ انبیاء پر پھیلی پڑی ہے۔ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں دیکھو صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ تک تو برداشت کر سکتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کے نام سے ان کو ایسا پیش آتا تھا، ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلال کو جس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے وہ یہی قصور تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو عشاق رسول کی عزت اور جان اور اموال محفوظ نہیں تھے، مگر خدا کے پاک لوگوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول اور ان کے مقدس ساتھیوں کے خلاف ان کے دشمن یہ ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس سے ذکر درج ہے کہ ایک صحابہ کے گروہ کو جب دشمن نے گھیر لیا اور بعض کو لڑتے لڑتے وہی اکثر کو شہید کر دیا گیا، بعض کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی کو جب قید کے بعد قتل کرنے پر تیار ہوئے تو ایک شخص نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، اب تم کیا یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری جان کی خاطر، تمہاری جان بچانے کے بدلے تمہاری جگہ تمہارا رسول محمد رسول اللہ ہوتا اور وہ تمہاری جگہ فدیہ ہو جاتا؟ اس نے پلٹ کر اس شان کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ جواب دیا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیارے آقا کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھے عشاق رسول جن سے دشمن یہ سلوک کیا کرتا تھا۔ بس جو چاہیں کریں، لیکن حوالے تو درست کریں۔ دنیا کے سامنے اسلام کو کیوں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے بغض اور کینے نکالنے ہیں اور اپنی دشمنی کے لیے قتل کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، تو میرے آقا و مولا کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے، انبیاء کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے۔ ابو جہل کی تاریخ سے بے شک بہانے تلاش کیجئے، بہت مل جائیں گے۔ نمرود کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، فرعون کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، مگر نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ملیں گے، نہ موسیٰ کی تاریخ سے، نہ ابراہیم کی تاریخ سے۔ بس جو کچھ انہوں نے ڈھونڈا ہے، مجھے علم ہے کہ کہاں سے ڈھونڈا ہے، سارا قرآن اس پر گواہ کھڑا ہے کہ کہاں سے انہوں نے یہ عذر تلاش کیے ہیں۔ لیکن میری التجا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کو بدنام نہ کرے، اسلام کی پاکیزہ اور عظیم تعلیم